اچھا، تو آج ہم ایک بڑا دلچسپ اور کافی مخصوص تکنیکی سوال لے رہے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ کیوبس 5 سافٹ ویئر کے اندر ایک خاتون نعت خواں کی آواز کو کیسے مکس کیا جائے۔ اور خاص بات یہ کہ صرف کیوبس کے اپنے یعنی جو بلٹ ان پلگنز ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے۔ بالکل، اور ہمیں کچھ تفصیلات بھی دی گئی ہیں، جیسے آواز کا ٹیمپو 80 BPM ہے اور پچ ایف شارپ مائنر ہے۔ جی یہ تفصیلات اہم ہیں کیونکہ یہ مکسنگ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر ٹائم بیسڈ افیکٹس جیسے ڈیلے اور ریورب۔ تو چیلنج یہ ہوا کہ صرف ڈیفالٹ ٹول سے کام کرنا ہے۔ ہاں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹول سے بہترین نتیجہ کیسے نکالا جائے۔ تو مطلب پوچھا یہ گیا ہے کہ پہلا ایفیکٹ کون سا ہو، اس کی سیٹنگز کیا ہوں، ایک پورا ورک فلو کیا بنے گا۔ صحیح، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ کیوبس 5 کے ساتھ اس خاص سینیریو میں کیسے آگے بڑھا جائے۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آواز امپورٹ کر لی کیوبس میں، سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بنیادی چیز گین سٹیجنگ۔ گین سٹیجنگ؟ جی مطلب یہ یقینی بنانا کہ جو آڈیو کلپ ہے اس کا لیول مناسب ہے، نہ بہت زیادہ کہ وہ کلپ کرے، نہ اتنا کم کہ سگنل ٹو نوائز ریشیو خراب ہو۔ پلگنز میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب پہلا پلگن کون سا لگائیں؟ پہلا پلگن میں تو کہوں گی کہ صفائی کے لیے ای کیو استعمال کریں۔ کیوبیس کا اپنا اسٹوڈیو ای کیو کافی اچھا ہے۔ صفائی سے مراد؟ صفائی سے مراد غیر ضروری فریکوینسیز ہٹانا، جیسے اکثر روم ریکارڈنگز میں یا مائک کی وجہ سے نا بہت نیچی گڑگڑاہٹ سی ہوتی ہے، رمبل جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک لو کٹ فلٹر لگائیں۔ اسٹوڈیو ای کیو میں تقریباً آپ کہہ لیں 80 ہرٹ سے نیچے سب کچھ کاٹ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کانوں سے سنیں کہ کہیں کوئی ناگوار سی گونج تو نہیں، کوئی ریزوننٹ فریکوینسی۔ خاص طور پہ 2 سے 5 کلو ہرٹز کے بیچ میں دیکھیں، وہاں کبھی کبھی آواز میں سختی یا ہارشنس آ جاتی ہے۔ ہاں، وہ کان میں چبھتی ہے کبھی کبھی۔ بالکل، اگر ایسی کوئی فریکوینسی ملے تو اسٹوڈیو ای کیو میں ایک تنگ سی نوچ بنا کر اسے تھوڑا سا 2-3 dB کم کر دیں، زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ابتدائی صفائی۔ اب آگے؟ اب آتے ہیں ڈائنامکس پر، مطلب آواز کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنا۔ اس کے لیے کیوبیس کا کمپریسر پلگ ان۔ کمپریسر؟ نعت خوانی میں تو ویسے ہی کافی ڈائنامکس ہوتے ہیں نا، کہیں آواز بہت نرم ہوتی ہے، کہیں بلند۔ جی بالکل، اور یہی خوبصورتی بھی ہے۔ اسی لیے کمپریشن بہت احتیاط سے کرنی ہے۔ ہمارا مقصد آواز کو بالکل فلیٹ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر؟ ہلکی کمپریشن، ریشو کم رکھیں، جیسے 2.1 یا شاید 3.1۔ اچھا۔ اٹیک ٹائم تھوڑا سست رکھیں تاکہ آواز کا جو شروع کا ٹرانزینٹ ہے وہ نہ دبے، اور ریلیز نسبتاً تیز ہو تاکہ کمپریسر جلدی کام چھوڑ دے۔ اور کتنا کمپریس کریں؟ بس یہ کوشش ہو کہ جو سب سے اونچی پیکس ہے نا ان پر صرف 2 سے 3 dB کی گین ریڈکشن ہو۔ میٹر پر نظر رکھیں، بہت ہلکا سا کنٹرول۔ سکسن فیئر کے بہت زیادہ اونچے حصے تھوڑے قابو میں آ جائیں۔ بالکل، تاکہ مجموعی طور پہ آواز زیادہ متوازن لگے۔ ٹھیک ہے۔ کمپریشن کے بعد؟ کمپریشن کے بعد اکثر آواز کا ٹونل بیلنس تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تو ہم دوبارہ ای کیو استعمال کر سکتے ہیں، وہی اسٹوڈیو ای کیو۔ اچھا، دوبارہ؟ جی، اب اس ای کیو کا مقصد صفائی نہیں بلکہ آواز کو شیپ دینا ہے، نکھارنا ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آواز میں تھوڑی سی چمک یا ایئر کی کمی ہے، تو آپ 10 کلو ہرٹز سے اوپر والے حصے کو ہلکا سا، بہت ہلکا سا بوسٹ دے دیں۔ اچھا۔ یا اگر آواز کمپریشن کے بعد کچھ پتلی لگ رہی ہو تو نچلے مڈز میں شاید 200-300 ہرٹز کے آس پاس تھوڑی سی گرمائش ایڈ کر دیں۔ یہ سب سننے پہ ہے، کوئی سخت اصول نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ٹونل ایڈجسٹمنٹس ہیں۔ اب وہ جو ایک ماحول، ایک سپیس ہوتی ہے نعتوں میں، وہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے آتے ہیں ریورب اور ڈیلے۔ کیوبس 5 میں روم ورکس ایس ای ہے، وہ ٹھیک کام کرتا ہے۔ روم ورکس ایس ای، اس میں کیا سیٹنگز دیکھیں؟ نعت کے لیے نا عام طور پر بہت لمبا یا بہت نمایاں ریورب نہیں چاہیے، ایک قدرتی سا احساس دینا ہے۔ آپ پلیٹ یا اسمال ہال یا اسٹوڈیو جیسی پری سیٹ سے شروع کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹیمپو 80 BPM ہے، جو کہ نسبتاً سست ہے، تو ریورب کا ڈیکے ٹائم شاید 1.5 سے 2 سیکنڈ کے آس پاس ٹھیک رہے، لیکن یہ سن کر طے کرنا ہوگا۔ اور اس کی مقدار یعنی مکس لیول؟ وہ کم رکھنا ہے،
بہت اہم ہے، اتنا کہ بس آواز کے پیچھے ایک ہلکا سا ہالا سا محسوس ہو، لیکن آواز دھندلائے نہ، الفاظ واضح رہیں۔ صحیح۔ اور ڈیلے کیا وہ بھی ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، پر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ کیوبیس کا مونو ڈیلے یا سٹیریو ڈیلے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو اگر آپ گانے کے ٹیمپو یعنی 80 BPM کے ساتھ سنک کر دینا، جیسے 8th نوٹ یا 116th نوٹ پر، تو وہ ایک ہلکا سا تکرار کا تاثر دے سکتا ہے۔ لیکن احتیاط کی ضرورت ہوگی نا، بہت زیادہ۔ نعت میں الفاظ کی ادائیگی بہت اہم ہے، ڈیلے بہت کم، فیڈ بیک بھی کم اور مکس لیول بھی بہت کم، بس ایک لطیف سا ایفیکٹ۔ اچھا۔ ایک ٹپ یہ ہے کہ ڈیلے کے سگنل کو بھی ایکو کر لیں، اس میں سے لو فریکوینسیز اور ہائی فریکوینسیز کم کر دیں تاکہ وہ اصل آواز کے ساتھ مکس نہ ہو، بس پیچھے ایک سایہ سے رہے۔ یہ اچھی ٹک ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور پلگ ان جو کام آ سکتا ہو؟ ہاں، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ڈی ایسر، اگر س یا ش کی آوازیں بہت تیز ریکارڈ ہوئی ہیں جسے سبلنس کہتے ہیں، تو ڈی ایسر اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، اگر آپ کو آواز کو تھوڑا سا سٹیریو فیلڈ میں پھیلانا ہے تو سٹیریو انہینسر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بہت بہت احتیاط سے۔ ذرا سا زیادہ ہوا تو آواز غیر فطری لگنے لگتی ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے۔ یعنی بنیادی کام ای کیو، کمپریسر اور ریورب سے ہو جائے گا؟ جی بالکل، یہی بنیادی چین ہے۔ گین سٹیجنگ، کلین اپ ای کیو، کمپریشن، ٹونل ای کیو، پھر ریورب، اور اگر چاہیں تو تھوڑا سا ڈیلے، اور ضرورت پڑے تو ڈی ایسر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں کیوبیس 5 کے اندر 80 BPM ایف شارپ مائنر میں ریکارڈڈ خاتون نعت خان کی آواز مکس کرنی ہے تو ایک ممکنہ ترتیب یہ ہے: گین سٹیجنگ، اسٹوڈیو ای کیو سے صفائی، لو کٹ نوچنگ، کمپریسر سے ہلکا کنٹرول، اسٹوڈیو ای کیو سے ٹونل شیپنگ، روم ورکس SE سے مناسب ریورب، اور شاید ہلکا سا ڈیلے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ کہ ہر مرحلے پر اپنی سماعت پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ سیٹنگ صرف شروعاتی نقطہ ہے، اصل ایڈجسٹمنٹ تو آواز سن کر ہی ہوگی۔ صحیح کہا۔ اور یہ سوال اصل میں ایک بڑے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ضروری نہیں آپ کے پاس بہت مہنگے یا ڈھیر سارے تھرڈ پارٹی پلگنز ہوں۔ اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کے جو بنیادی ٹولز ہیں ان کو ہی اچھی طرح سمجھ لیں اور استعمال کرنا سیکھ لیں تو ان سے بھی پروفیشنل رزلٹ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ اصل مہارت ٹولز میں نہیں، ان کے استعمال میں ہے۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں، جیسے صرف بلٹ ان پلگنز، تو کیا یہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ ان ٹولز کی گہرائی کو سمجھیں، اپنی بنیادی سمجھ بوجھ کو اور مضبوط کریں؟ جی، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حدود جو ہے نا وہ تخلیقی صلاحیتوں کو ایک نئی سمت دیتی ہیں۔ آپ زیادہ غور سے سنتے ہیں، زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہاں، یہ پابندی ایک طرح سے زیادہ مہارت کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔